ہمارے ہاں مسکنسیپشنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. روحانیت کو ہم شاید جو ہے نا وہ کوئی ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ بس وہ کتاباں پڑھ لے آتے ہو جائے گی. یعنی دنیا کی بہترین قسم کی آپ سوئمنگ کی بک لیں اور اس کی پریکٹس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا بیڈ روم میں بیٹھ کے کرنی شروع کر دیں. آپ کی ہینڈ موومنٹ، آپ کی ایک ایک چیز بالکل پرفیکٹ ہو، تھیوری آپ کی 100% ٹھیک ہو، لیکن جیسے ہی آپ پانی میں اتریں گے آپ ڈوب جائیں گے، کیونکہ پانی کے اندر ریئل جو اس کی فیلڈ ہے اس میں آپ کی پریکٹس نہیں ہے. روحانیت کا تعلق ہے روح سے، روحانیت کا تعلق جسم سے ہے نہیں، روحانیت کا تعلق ورد وظیفوں سے ہے نہیں. ورد وظیفے راستہ ہیں اس منزل کا جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کو اس ریئل ورلڈ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار کتنے غلطی ہو گئی. رہ گئی بات ایک چیز، بالکل یہاں پہ اس بات کو روک کے اگلی دوسری طرف چلتے ہیں. یہ سورج تھوڑا سا قریب ہوتا ہے تو آپ سے گرمی برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی اللہ کے قریب چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسے بے شک اللہ کی تجلی کی ایک انتہائی چھوٹی سی جھلک کوہ طور برداشت نہیں کر سکا. ایک انتہائی چھوٹی سی جھلک اولو الامر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ کو محبت بھی بہت ہے وہ برداشت نہیں کر سکے. ہم اور آپ کر لیں گے. ہمیں اپنی اوقات حیثیت کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. ہم اپنے وجود کی کیپیسٹی سے زیادہ جمپ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں. یعنی میں اگر کوئی جمپ کرنا چاہوں تو میں 4 فٹ 5 فٹ سے اونچی جمپ کروں گا تو میرے ٹخنے میں موچ آنے کے چانسز ہیں. تو جب ہم اپنی چیزوں کو اوور آل اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں، ایک بندہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، وہ 500 کلو اٹھائے گا تو اس کے نیچے ہی آئے گا نا. اس کے نیچے آ کے شہید ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ نہ کرے. روحانیت کا راستہ اللہ کو جاتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، رحمان کے گھر جانے والا جو راستہ ہے نا وہ عبد الرحمان کے گھر سے ہو کے گزرتا ہے. اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں، آپ لوگوں کے بھلا نہیں کر سکتے تو جتنی مرضی تسبیحاں کر لیں ککھ نہیں ہونا، الٹا نقصان ہوگا. جسے ہم رجت کہتے ہیں. رجت کیا ہوتی ہے کہ وہ انرجی برداشت نہیں ہوتی آپ سے. آپ کا یہ جو جذب کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، وہ کوہ طور برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کی عقل کا شیشہ جو ہے وہ برداشت کر لے گا. تجلی پڑتی ہے آپ کے وجود کے اوپر، آپ کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا. اب نہ آپ دنیا جو گئے تو اللہ تک کرتے پتہ نہیں پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے. اس لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ روحانیت اتنا آسان راستہ نہیں ہے. ہر بندہ گھر سے فقیر بننے نکل پڑتا ہے. یہ فقر اتنا آسان ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری. تو جو خود فخر موجودات ہے، فل فخر کائنات ہے، جو خود فخر الہی ہے، جو خود فخر اللہ ہے، اللہ کا فخر سرور انبیاء اور ان کا فخر، وہ کوئی عام سی چیز ہوگی جو ہر بندے کے لیے کھلی ہوگی. سر کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا ہو تو آپ کو میرٹس نمبر سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آپ وہاں پہ ان کا داخلہ ہوتا ہے. اللہ کا محکمہ اتنا ہی آسان ہے کہ جدہ دل کرے، یعنی جدہ کوئی کام نہ ہوئے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بات کرتے تھے تو اس وقت تو خیر جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بری لگتی تھی ان کی بات، لیکن بعد میں نے سوچا کہ کسی حد تک گل ٹھیک ہی کہنے جنہوں اور کوئی کام نہیں ہوں وہ روحانیت وڑ جاتا. قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پہلے اپنے جو کام ہیں وہ آپ کی جو چیزیں ہیں ان سے تو باہر نکلے، پھر آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جلدی کریں. اسی طرح ایک اور بات، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ایک میرا چونکہ روحانیت کے لوگوں سے تعلق بھی رہا، میں نے کبھی جو ہے نا دوست ہی سمجھتا تھا ان کو. تو ایک بہت بڑے فقیر ہوئے ہیں قصور میں، وہ کہا کرتے تھے کہ شاہ جی ساڈے کول روحانی علم سیکھن سارے آ جاندے نے، خاکی علم دا کسی نو پتہ نہیں ہوندا. خاکی علم پہلے سیکھیں نا، یہاں رہنا سہنا تو سیکھیں. لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوگا، لوگوں کی عزت کیسے کرنی ہے، رشتوں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد آگے روحانیت کی طرف جائیے گا نا. جیسے میں نے مولانا روم کی ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص کو یہ شوق چڑھا کہ میں نے جبرائیل سے ملنا ہے. اس نے پڑھائیاں شروع کر دیں. ایک وقت آیا اس آسمان کا داخلہ ہو گیا، اس کا
بہت زندگی گزر گئی، کئی سال محنت کرنے کے بعد آخر کار وہ جبرائیل کے پاس پہنچ گیا. تو جبرائیل نے اسے پہلا سوال کیا تو اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. مولانا روم نے یہ کہانی بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے. جبرائیل نے کہا کہ دنیا میں تیرے سارے کام ختم ہو گئے تھے کہ تو میرے تک پہنچنے آ گیا. روحانیت روح ہے. روح اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے. وہ جنگلوں میں بھی مل جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی مل جاتا ہے، وہ کہیں بھی مل سکتا ہے. اس کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے. اس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ جی سوال پھر یہ ہے کہ یہ جو روحانی منصبدار ہیں، جو ایک آپ کو پتہ ہے وہ ایک بٹالین اور سارے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک محکمہ ہے. جیسے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی آپ بھی ایک چینل کو ہیڈ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا عملہ ہے، سارے کام آپ نے تھوڑی کرنے ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ کی ٹیم، آپ کی جو چیز ہے وہ فیسیلیٹیٹرز. اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین، اس کائنات کی جان ہے. تو اس کائنات کی جو پازیٹیو طاقتیں ہیں انہوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے لولا لما خلقت الافلاق کی شکل میں سرور انبیاء کے سر پہ اس کائنات کا تاج رکھ دیا. وجہ وجود کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کائنات جو ہے انہی کے ارد گرد انہی کے حکم کے مطابق چلتی ہے. اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرائم بنا کے بھیجا ہے. بالکل صحیح. شاہ جی تو پھر جو سالک ہوتا ہے تو روحانی منصبدار جو ہیں یہ پھر امتحان لیتے ہیں اس بندے کو. آپ نے اگر کسی فورسز میں جو ہے وہ جانا ہو، فورسز میں آپ نے کسی کو فورسز میں جوائن کرنا ہو تو آپ فورسز میں جو ہے وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کو پوری ٹریننگ کرانی پڑتی ہے، کیڈٹ کالج میں جانا پڑتا ہے. پھر وہاں جا کے اگر آپ کہیں فورسز میں بھرتی ہو جاتے ہیں وہاں آپ کو جو ہے وہ پھنڈ کھانی پڑتی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ آگے بڑھتے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. اس میں زندگی گزر جاتی ہے. ضروری نہیں ہے دنوں کا سفر نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی کامیاب ہو جائیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جہاں تک میرے سمیت ایک بات ہے جو بھگت کبھی ہے جنہوں نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں کن کا شعر ہے، میرا بھیکا بات اگھم کی جو کہن سنن میں نہ، جو جانے سو کہے نہ، جو کہے سو جانے نہ. تو اس لیے اگر میں بات کروں تو بھائی مجھے بالکل نہیں پتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی لوگ، میں عمران خان کے حوالے سے پوچھتا ہوں، آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اسے لوگ اس کے لیے جس مقام پہ وہ جا رہا ہے لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں، اللہ نے اسے جیل بھیج دیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، 100% یہی ہے. ہم نے عمران خان کا ماضی میں دیکھا، سارا کچھ دیکھا، تو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان کو بھی اسی بھٹی میں پگھلا کے کندن بنایا جا رہا ہے؟ ایسے ہی ہے. اللہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے. کائنات کا سب سے گناہ گار شخص ہو، اللہ بخشنے پہ آئے تو کیا نہیں بخش سکتا؟ اگر اللہ جو ہے وہ کسی گناہ گار ترین شخص کو بخشنا چاہے تو کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے کہے کہ مالک ہے تو گناہ گار آدمی ہے دنل کی کرن ہے. اس کی مرضی، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے. اگر اس نے کہا جو ہے نا وہ آئی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں اپنے کاغذ کے اوپر بلیو کرنے والا آدمی ہوں. حالات حاضرہ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں رائے نہ دوں، کیونکہ میں سیدھی سی بات ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. سیدھی سی بات ہے. میرے کاغذ مجھے یہ کہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میں مان لوں گا. میرے کاغذ کہیں بندہ ٹھیک ہے، اللہ کی کرم نوازی اس کے ساتھ ہو، تو میں کیوں نہ مانوں اس کو؟ میں تو اپنے کام کی بات کرتا ہوں. میں نے تو حالات حاضرہ، میں نے کوئی ذہن سازی تو نہیں کرنی. میں نے کوئی لوگوں کو کسی کے قریب کسی کے دور تو نہیں کرنا. میں تو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ نے جو مجھے علم دیا میں اس کے مطابق رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے یہ چیز بڑی کلیئر کٹ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح لوگ جنگلوں میں جانے کا فارمولہ کیا ہے. فارمولہ کیا ہے کہ دنیا سے دور ہو جائیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، آپ ہو جائیں گے. تو جیلوں میں، کال کوٹری میں جو ہے وہ اگر کوئی بندہ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہے، ملاقاتیں نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، تو جتنا بھی اس کو وقت ملے گا وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. وہ قرآن پڑھتا ہے، وہاں پہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو کبھی آپ نے یہ فیل نہیں کیا کہ اس کی مووز ایسی ہوتی ہیں کہ باقی جو باہر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کردہ کی پہ ہے. مجھے تو بار بار یہ نظر آتا ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مجھے تو ایک آئیکے کا ویژن ہی کہیں اور نظر آتا ہے. مجھے تو نظر ہی کچھ اور آتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی کوئی روحانی گائیڈنس ہے، اس کے ذائچے میں اسپریچول کنیکٹیوٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ جی
लोग क्यों, मैं चाहता हूँ मुख्तसर वीडियो ख़त्म करने से पहले, लोग क्यों नाकाम होते हैं ये इस रास्ते में? ज़ोम मरवाता है। मैंने पहली बात कही है, जब आपको ये ज़ोम होता है कि मैं कर लाँगा, जब आप अपनी औकात हैसियत को नहीं देखते, अपने से बड़े यानी बच्चा 5वीं क्लास का है और वो कहे कि मैं MBBS दे पेपर देने ने, तो फेल ही होएगा ना। तो वो वाला काम कर लें जो आप कर सकते हैं, या बाय एंड बाय ग्रेजुअली सीखते चले जाएं। अब एकदम से आप अल्लाह के सामने, मैं लोगों को हंस के एक बात कहता हूँ, वो लोग समझते हैं शायद मैं मजाक कर रहा होता हूँ, लेकिन ये बड़ी सीरियस बात कह रहा होता हूँ कि रोज़ अल्लाह ने कहोगे ना मैंने तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, तो एक दिन वो आप कहेगा कि आ जाओ फिर मैनू प्यारे हो जाओ, फिर पै वक्ते नू जाओगे। मैं भी है मशवरा सुना। सर ये मतलब आप अल्लाह को क्या समझते हैं? आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की वेटेज क्या है? सिर्फ ज़ुबान नहीं कि अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, तो सर उसको पहचाना भी तो है। और गंदे बर्तन में कोई दूध नहीं डालता कि दूध ज़ाया हो जाएगा, अल्लाह का नूर आपके गंदे वजूद में आ जाएगा। अल्लाह अकबर, माशा जी, क्या मैं बात इसमें आज़म की जब बात करता हूँ तो मैं इसीलिए करता हूँ ना कि पहले जिसमें आज़म ले आओ, फिर इसमें आज़म लब जाएगा। पहले अपने आप को तो पाक करो। जो मैंने खाकी इल्म की बात की है, खाकी इल्म क्या है कि लोगों के साथ रहना सहना, मुआशरत तो सीख लो, इंसानियत तो सीख लो, फिर रूहानियत भी सीख लेना। अल्लाह अकबर। जिस्मानियत का आपको पता नहीं है, रूहानियत में आप जंप मारते हैं तो फेल ही होना, और क्यों होना। बिल्कुल सही।